اتنا رحم کیا واپس اپنے ملک میں، اور پھر واپس اسی بلوچستان میں، اسی کوئٹہ میں جس کی رونقیں میں چھوڑ کر گیا، آج دوبارہ لوٹ آئی ہیں. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ کوئٹہ الحمدللہ ویسے کا ویسا ہے. وہ اس کو بہت بہتر ہونا چاہیے تھا، ٹو بی آنیسٹ بہت بہتر ہونا چاہیے تھا. تو لیکن کوئی بات نہیں ہے، بہتری کی ہر وقت گنجائش موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب مسلم لیگ نون کو موقع دے گا تو انشاءاللہ یہ جو اس کا مقام ہے بلوچستان کا پورے ملک کے اندر، وہ یقیناً انشاءاللہ پوری کوشش سے وہ مقام واپس دلائے گی مسلم لیگ نون. یہاں کے عوام کی بھرپور خدمت کرے گی. اور آپ دیکھیے، یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، ہوا میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اپنے سابقہ ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے. اور ہمارا سابقہ ریکارڈ کیا ہے آپ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے. سارے مسائل کو آپ سمجھتے ہیں، اور مسلم لیگ کی آپ کیا اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ تو مجھے کسی کو بھی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہمارے کام بیچ میں سے نکال دیں جو ہم نے بلوچستان کے لیے کیے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کسی اور نے کیا کیا ہے. اگر کوئی بتا دے کون سا ایسا منصوبہ ہے جس نے بلوچستان کی تقدیر بدل کے رکھ دی ہو. ایک سی پہ آیا تھا، ہم نے اس کو بھی بس اپنے مفاد پرستی میں، میرے آنے کے بعد والوں کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو بھی بہت ڈیمیج کیا. اگر وہی پروگرام اگر صحیح اپنے اہداف کے مطابق، ٹارگٹس کے مطابق اگر چلتا رہتا تو آج بلوچستان بھی بہت ماشاءاللہ ترقی یافتہ ایک پوزیشن میں ہوتا. اب آپ دیکھیں، مجھے گوادر جو ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، وہاں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ بن رہا ہے. تو یہ ایئرپورٹ ہم نے خالی رکھنے کے لیے نہیں بنایا. اس ایئرپورٹ کو دن رات بزی رکھنا چاہیے. جب یہ بن کے تیار ہو تو یہ ایسے ہی ہو جیسے کسی مڈل ایسٹ کا کوئی ایئرپورٹ ہے یا گلف کا کوئی ایئرپورٹ. دن رات اپنا جو ہے وہ فلائٹیں آئیں جائیں، اور گوادر بھی ترقی کرے اور صوبہ بھی ترقی کرے. ایک مثال ہے اس کی، جو لواری ٹرل ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے اس کا ذکر میں سن رہا ہوں، لیکن وہ میرے آنے تک 2013 تک مکمل نہیں ہوئی تھی. ہم نے اس پہ 30 ارب روپے لگا کے اس کو مکمل کیا. اور کہاں کیا؟ لاہور میں نہیں، چترال کے علاقے کو ہم نے اس سے ملایا. اور وہ آج لوگ وہاں پہ دعائیں دیتے ہیں. اور روز ایکسیڈنٹس ہوتے تھے، بسیں گرتی تھیں، ٹرک گرتے تھے، کاریں گرتی تھیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے غازی بروتا کا جو پلانٹ ہے اس کو مکمل کیا ہم نے، اور وہ بجلی آج دے رہا ہے پورے ملک کو. تو اس طرح کے کئی اور منصوبے ہم نے گلگت سے لے کے اسکردو تک 60 ارب روپے دے کے ہم نے سڑک مکمل کروائی. اور گلگت بلتستان کا بجٹ کتنا تھا؟ 6 ارب روپے. 6 ارب سالانہ بجٹ، اور گورنمنٹ آف پاکستان خرچ کر رہی ہے 60 ارب وہ گلگت اسکردو روڈ پہ. ہم نے یعنی اس کے بعد آزاد کشمیر دیکھ لیں، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مثالی ایلوکیشنز دی، یعنی کہ جو
ان کا بھی 6-8 ارب روپے کا بجٹ تھا، جس کو ہم نے کئی گنا بڑھایا. کوئی ان پہ احسان نہیں، نہ گلگت بلتستان پہ احسان ہے، نہ آزاد کشمیر پہ کوئی احسان ہے، نہ کسی اور پہ کوئی احسان نہیں. قوم کا پیسہ ہے، قوم کی فلاح پہ اس کو لگنا چاہیے. جو نہیں لگاتے، جو زیادتی کرتے ہیں، بیچ میں چھوڑتے ہیں، وہ مجرم. جو کھاتے ہیں بیچ میں سے، میرے اندازے کے مطابق